عروس البلاد بمبئی کے میرا روڈ میں ایک ایسا ادارہ ہے، ایک ایسا مدرسہ ہے جو بچوں کو دینی تعلیم فراہم کرنے اور حافظ قرآن بنانے کے ساتھ ساتھ تقاضائے وقت کے مطابق عصری تعلیم بھی فراہم کر رہا ہے۔ صرف فراہم ہی نہیں کر رہا بلکہ اس ادارے نے اس سمت میں کامیابی حاصل کی ہے۔ 2022 میں مہاراشٹرا ایجوکیشن بورڈ کے تحت 10ویں کے امتحان میں اس ادارے کے 2 بچوں نے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں دارالعلوم نور محمدی میرا روڈ کی، جس کے ناظم و محتمم مولانا ساحل اختر شمسی اور دیگر مدرسین کی شب و روز محنت کد و کاوش کا نتیجہ ہے کہ اس ادارے میں جہاں ایک طرف بچوں کو حافظ قرآن بنایا جاتا ہے، دینی تعلیم فراہم کی جاتی ہے، وہی باضابطہ طور پر بچوں کو اسکول بھیجا جاتا ہے اور انہیں عصری تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ مدرسے کے نظم و نسق میں مولانا ساحل اختر شمسی صاحب نے اس قدر اچھا معیار اپنایا ہے کہ جس کے نتیجے میں بچے حافظ قرآن بھی بن رہے ہیں اور عصری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ بچے اپنے اوقات میں اسکول جاتے ہیں اور مدرسے کے اوقات میں وہ مدرسے کی پڑھائی کرتے ہیں۔ مدرسین، منتظمین اور وہاں کے جو اساتذہ ہیں سبھی بچوں کی اسکول کے ہوم ورک اور مدرسے کے تعلیمی کام کاج کو انجام دینے میں بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ اسی سال 2023 کے شروعات ہی میں دارالعلوم نور محمدی کے زیر اہتمام نور محمدی کانفرنس و جلسہ دستار بندی کا انعقاد ہوا، جس میں 2 بچے حافظ قرآن بنے اور انہیں دستار و سند سے نوازا گیا۔ جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اسٹیج پر قاری نثار رضوی اور مولانا مفتی سلیم اختر مجددی مصباحی اور دیگر علماء کرام بھی موجود ہیں۔ ان تمام کی موجودگی میں ان دونوں بچوں کو دستار دی گئی، ان دونوں بچوں کو دستار سند سے نوازا گیا۔ جی ہاں ناظرین، اس وقت دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کی اہمیت و افادیت و ضرورت سے کسی کو انکار نہیں، آپ کو بھی نہیں اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی سے پوچھا جائے تو سب کا جواب یہی ہوتا ہے کہ جہاں مدرسے میں دینی تعلیم ہو تو عصری تعلیم بھی ہو، لیکن اس سمت میں کم لوگ ہی پہل کیے ہوئے ہیں۔ اگر کچھ لوگ پہل کیے ہیں تو انہیں معنی خیز نتیجہ نہیں مل رہا ہے۔ دارالعلوم نور محمدی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں کے بچے حافظ قرآن تو بن ہی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اسکول کی پڑھائی کر کے 10ویں کے امتحان میں وہاں کی موجودہ ایجوکیشن بورڈ سے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، 2023 کے شروعات میں منعقد ہونے والے جلسہ دستار بندی کے موقع پر دارالعلوم نور محمدی کے چھوٹے سے بچوں کو دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ یہ بچہ اپنے قد، اپنے عمر کے اعتبار سے کس قدر اچھے انداز میں انگلش میں اسپیچ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بچہ اس مدرسے کا طالب علم ہے جو واقعی اس مدرسے کے تعلیمی نظام، عصری دینی تعلیمی سنگم کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سنیں۔ I Muhammad Fazle from Darul Uloom Nur Muhammadi Educational Trust Mira Road would like to humbly welcome you all in this fruitful and glorious occasion. Personally, I am not capable enough to stand such huge personalities, but it is the hard work of my mentors, due to which I am getting this opportunity. Maybe His mercy and blessings of Allah Subhanahu wa Taala be upon all of us. The topic of my talk is how to save Iman. Brothers and sisters, therefore, I continue with show now how important is to save Iman. Iman is the most valuable thing in this world and in Akhirah. In this world, Iman saves us from evils or societies and our one neighbors. What about Akhirah? In Akhirah, Allah is not going to check how much money do you have. Allah is going to check where degree diploma or PhD. No, He is not going to ask any of this. Now the question comes what about Akhirah? وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا. You will not have Iman. No one of us will until you have Iman. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا. Until you have Iman. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا. You will love one another. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is asking one Sahaba soul, I not tell you which one is strengthening your love bet on yourself. The Prophet sallallahu alaihi wasallam asking us, do you want to now how can you which strengthen your love among yourself? اب آئیے اس مدرسے کے ناظم و محتمم مولانا ساحل اختر شمسی کو سنتے ہیں، وہ کس طرح اپنے مدرسے میں دینی عصری تعلیم کو لے کر چل رہے ہیں اور بچے کس طرح اس میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔
मैं मौलाना साहिल अख्तर शमसी, नाज़िम आला दारुल उलूम नूर मोहम्मदी एजुकेशनल ट्रस्ट मीरा रोड। बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ हमारे पास जितने बच्चे ज़ेरे तालीम हैं, अक्सर बच्चों को दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम से भी आरास्ता किया जाता है, और मैं दिल लगा के बच्चों के पीछे मेहनत करता हूँ। उसका नतीजा भी मुझे मिला। 2022 में हमारे इदारे से 2 बच्चा 10वीं में आला नंबरात से कामयाब हासिल किए। हमारे यहाँ जितने बच्चे पढ़ते हैं तो हमारे पढ़ाने का निज़ाम ये है कि अगर किसी बच्चे का सुबह स्कूल है तो हम उनको ज़ोहर के बाद हमारे मदरसे के जो तालीम होते हैं वो देते हैं, और अगर किसी का 12 बजे है तो हम उनको सुबह अपने मदरसे के तालीम देते हैं, और उसके जो उस्ताद उसको लिखने के लिए देते हैं, हम उनके साथ मेहनत करके उसके तमाम पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं। इसलिए बच्चे आज हमको कामयाबी हासिल करके दिखाए। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि हमारे बच्चे दिलजोई के साथ पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी हाँ नाज़रीन, आप ज़रूर दारुल उलूम नूर मोहम्मदी से जुड़ें, इस मदरसे का ताउन करें और अपने बच्चों को इस मदरसे में तालीम के लिए भेजें, अगर आप मीरा रोड कुर्ब जवार से देख रहे हैं तो। क्योंकि अगर हमारे बच्चे दीनी तालीम से आरास्ता ना होंगे, सिर्फ दुनियावी तालीम ही सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर उनको परेशानी हो सकती है। किसी भी बहकावा में आकर चूँकि वो दिन से नाआशना होंगे, शरीयत से नावाकिफ़ होंगे, तो ऐसे में कोई भी उनका ईमान छीन सकता है। और आजकल ऐसा वाक़या देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्कूली बच्चे जिनका ताल्लुक दीन से नहीं है, शरीयत से नहीं है, दीनी तालीम से उनका कोई वास्ता नहीं है, तो ऐसे बच्चे ज़्यादातर मुर्तद हो रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप और हम सब अपने बच्चों को जहां दीनी तालीम सिखाएं, वही असली तालीम भी सिखाएं। इसके अलावा अगर हम बच्चों को असली तालीम सिखाते हैं तो दीनी तालीम भी सिखाएं। अब हमको दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।